السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالى وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دے کے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے حور و ملک صلو علیہ وآلہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی یہ آرزو ہے سرکار آتے جاتے، دل کی یہ آرزو ہے سرکار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں اشعار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں اشعار آتے جاتے۔ اے کاش میرا ہوتا چھوٹا سا گھر وہیں پر، اے کاش میرا ہوتا چھوٹا سا گھر وہیں پر، میں صبح و شام کرتا دیدار آتے جاتے، میں صبح و شام کرتا دیدار آتے جاتے۔ جس راستے سے ہو کر حضرت عمر گزرتے، جس راستے سے ہو کر حضرت عمر گزرتے، اس رہ پہ کانپتے تھے کفار آتے جاتے، اس رہ پہ کانپتے تھے کفار آتے جاتے۔ اور یہ مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو دروازے دو بار استعمال ہوتا ہے، ایک آتے وقت اور ایک جاتے وقت۔ شاعر نے بڑا بہترین انداز لیا ہے، سماعت فرمائے۔ اس رہ پہ کانپتے تھے کفار آتے جاتے، جائیں گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، جائیں گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، اس کو علی ملیں گے دو بار آتے جاتے، اس کو علی ملیں گے دو بار آتے جاتے۔ ہرگز نہ یاد آئے پھر اس کو من و سلویٰ، ہرگز نہ یاد آئے پھر اس کو من و سلویٰ، طیبہ میں جو بھی کر لے افطار آتے جاتے، طیبہ میں جو بھی کر لے افطار آتے جاتے۔ ہماری حقانیت کے دونوں شاہد ہے، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلِ دی مدد کعبہ ماں مدد۔ جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت مبارکہ چوتھے پارے کی سورہ نساء کی تھوڑی دیر کے لیے تقریر عنوان بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹوں گے۔ دوسری آیت وہی ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ ایسے کئی آیت مبارکہ جو آج کے عنوان کے متعلق ہے، اور یہ عنوان تو جو دیا گیا ہے کہ معاشرے میں ہمارا زوال اور وجوہات تو اتنے ہیں
جن کے لیے وقت کی قلت ہے، اتنے وجوہات ہیں، مگر علماء جو فرماتے ہیں، دو فرماتے ہیں جو بڑی وجہ ہے ہمارے زوال کی، ہمارے معاشرے میں پستی کی، دو بڑی وجہ یہ ہے، ایک ہے قرآن، دوسری ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں جو ہے اس پر سب کا اتفاق بھی ہے، یہ دو چیزیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور ہم نے ان کا راستہ جو بدل لیا تو یہ حالات جو آج اور ہمارے اور آپ کے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کا ایک خطاب تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہوا، زمانہ خراب ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ خراب نہیں، یہ وہی زمانہ ہے جو حضور کا زمانہ تھا۔ چاند تو وہی ہے جو آج ہے، سورج وہی ہے جو آج ہے، ہوائیں وہی ہے جو آج ہے، تو زمانہ تو حضور کا بھی یہی تھا، ہمارا بھی یہی ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہوا، لوگ خراب ہو گئے، انسان خراب ہو گیا۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو وہاں پہ جتنے مہاجرین تھے جو مدینہ شریف گئے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر کا ایک بھائی، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، سب کا ایک ایک بھائی، ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر اللہ کے حبیب نے دے دیا، اور حضرت علی سے فرمایا کہ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر وہ انصار صحابی جو تھے، انہوں نے جو اللہ کے حبیب نے بھائی بنایا تو ان کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا تھا جیسے خونی رشتے کا بھی تعلق ایسا نہیں ہوتا، ایسا تعلق کہ انہوں نے دو گھر تھے تو ایک گھر ان کو دے دیے، اپنا باغ جتنے ہوتے تھے اتنے باغ تقسیم کر لیتے، جتنی زمینیں ہوتی تھی تقسیم کر لیتے، آدھا حصہ مہاجرین کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ جب ان کے باغ سے، بغیچے سے کھجوریں نکلتی تھی تو اس کے دو حصے ہوتے تھے، اور انصار صحابی بڑا حصہ حکمت سے ایک بڑا حصہ مہاجر صحابی کو دیتے تھے، حکمت سے۔ ایسا معاشرہ اللہ کے حبیب نے بنایا، مسلمان کے سینے میں ایک دوسرے کے لیے درد اتنا تھا۔ لکھا جاتا ہے کہ جب بازار لگتا تھا اور کپڑے کا بازار میں کوئی خریداری کے لیے آتا تھا، جیسے دو صحابی کی دکان کپڑوں کی لگی ہے اور وہ ایک صحابی کے پاس جا کے خریداری ہوتی تھی ایک دکاندار کے پاس، تو ایسے ہی کوئی شام میں ایک صحابی کے پاس دکان کے پاس پہنچے کپڑا خریدنے کے لیے کہ یہ فلاں کپڑا فلاں کلر کا فلاں کوالٹی کا اتنا ہے، وہ صحابی کی دکان پہ اتنا وہی کپڑا وہی کلر کا وہی کوالٹی کا جتنا چاہیے اتنا وہ صحابی کے دکان پر شاپ پر ہے، اس کے باوجود وہ دیتے نہیں۔ پوچھا کیوں نہیں دے رہے؟ کہا نہیں، آج کی میری جو اخراجات تھے وہ ذریعہ جو کمانا تھا وہ ہو گیا، میرے بھائی جو سامنے ہے اس کا نہیں ہوا ہے، تم وہاں سے لے لو۔ یہ اللہ کے حبیب معاشرہ بنا رہے ہیں مسلمانوں میں، اور کیسا عروج مسلمانوں کا تھا کہ وہ ایک واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک عیسائی جو ہے پادری، عیسائیوں کا جو استاد تھا، اپنے شاگرد و اسٹوڈنٹ کو لے کے ایک راستے سے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک نقصان پہنچانے والی چیز، پتھر یا کوئی چیز وہ راستے کے بیچوں بیچ پڑی ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کے اس کو بڑے تعجب خیز دیکھنے لگا، نظر بھر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹ شاگرد نے پوچھا کہ اتنے تعجب سے کیا دیکھ رہے ہو اس میں؟ اس کے جو جملے تھے وہ تاریخ میں لکھے جا چکے، وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین جملے کہلائیں گے۔ اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ تو ان کے لوگوں نے، اس کے شاگردین نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا میں نے سنا ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ راستے سے اگر تم چلو، نقصان دہ چیز راستے میں نظر آئے تو اسے کنارہ کر دو۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرتا تو یہ پتھر
کنارے ہوتا۔ یہ عالم تھا مسلمانوں کا۔ اور آج کے حالات دیکھیے، آج تو ہم کو سلام کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی نام پوچھنا پڑتا ہی ہے۔ چہرے بھی بتا نہیں رہے ہمارے کہ مسلمان ہیں۔ کچھ چہرے تو، کچھ چہروں میں نورانی کشش دکھ بھی جاتی ہے، اور کچھ چہرے تو ایسے ہیں، بال وغیرہ ایسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے پہلے نام پوچھنا ہوگا۔ تو یہ وہی جملہ ہے نام کے مسلمان، کہ نام پوچھنے پر ان کو ہم سلام کر سکتے۔ یہ وہی جملہ ہے، اس جملے میں یہ آتے ہیں کہ نام کے مسلمان۔ ایک ایسا عروج مسلمانوں کا تھا کہ لوگ اپنی امانتیں مسلمان کے پاس دے کر جاتے تھے، کیونکہ مسلمان امین ہوتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مگر آج سب سے بڑی خیانت داری مسلمانوں میں آئی۔ ایک دور مسلمانوں کا ایسا گزرا کہ لوگ فیصلے کرنے مسلمان کے پاس جاتے تھے کہ یہ حق فیصلہ کریں گے، اور آج مسلمان ہی غیروں کے پاس اپنے فیصلے لے جا رہے ہیں۔ ہم میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو غیروں میں تھی۔ لوگ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اسلام کا ریسرچ کر کے لوگ آگے بڑھنے لگے، اور مسلمان وہی کا وہی ہے اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمان دنیا داری میں ملوث ہو چکا ہے پورا۔ ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں گے، آپ خود دیکھتے ہوں گے 5-6 سال گزرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک عمر میں آ جاتے ہیں، زبان پر کلمے کم، گالی زیادہ ہوتی ہے، نمازیں کم، ہاتھوں میں موبائل ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں۔ معاشرہ اتنا جلدی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارا معاملہ جب آپ دیکھیں گے، اس میں سب سے پہلی بات جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ کہ تربیت، اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو نمازی بنا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم نے اولاد کو یہی تو سکھایا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ ہم نے خود جمعہ کی نماز میں گردی ہوتی ہے۔ ایک مبلغ نے فرمایا تھا کہ مسلمان اس وقت سارے لوگوں کی گردنیں نیچی ہو جائیں گی کب؟ جب مسلمان جمعہ کی گردی فجر کی نماز میں دکھا دے۔ کسی ہاتھ اٹھانے کی بات تو دور، مسلمان پر آنکھ بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جو گردی جمعہ کی ہے وہ فجر میں دکھا دے۔ مگر حالات کچھ اور ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، یہ وجوہات بھی دیکھیے کیسے وجوہات ہے، کتنا اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، سارے ادب و احترام دل سے نکل گئے کہ لوگ جو ہے اذان ہونے پر ٹی وی کو بند تک نہیں کرتے۔ اذان ہونے پر ٹی وی کو بند تک نہیں کرتے، میوٹ کر دیتے، ساؤنڈ کم کر لیں گے۔ ابھی تو اور برا حال ہے، جب یہ میچ وغیرہ جو چالو ہے، اذان یہاں جاری ہے، میچ یہاں جاری ہے، کسی کو فکر نہیں کہ حکم کس کا ہے، بلا کون رہا ہے، دعوت کس کی ہے۔ پھر کیوں نہیں پستی ملیں گی؟ راستہ بدل لیا ہم نے، سنت کا راستہ بھول گئے ہم، رسول پاک کے راستے سے اپنا راستہ ہی بدل لیے ہم نے۔ صورت ایسی ہو گئی ہماری، آئیڈل ہم نے کس کو بنا لیا، کس کے پیروکار پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہ زوال مسلمانوں کا۔ پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، چین و سکون سے نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان، اور یہ اولیاء کرام کا فیض ہے جو ہم کو مل رہا ہے، یہ انہی کے کرم سے یہ چل رہا ہے۔ ورنہ گناہ کے حساب سے اگر دیکھیں، اللہ گناہ کے جیسے گناہ ہیں ویسا اگر رزق دینا ہوتا تو ہفتے میں ایک ہی دن کھانا ملتا مسلمانوں کو، عبادت بھی تو ایک دن ہو رہی ہے۔ مگر اللہ بڑا رازق ہے، بڑا رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، اس نے اعمال کے مطابق رزق اسے دینا نہیں، وہ تو رزق دینے ہی والا ہے۔ تو ضرورت ہم کو معاشرے کو سنوارنا ہے تو اصلاح سب سے پہلے خود کی۔ ہم ہماری اولادوں کو تربیت نہیں کر سکتے جب تک خود کی تربیت نہ ہو۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد تعویذات کے لیے گھومتے ماں باپ، بچہ بگڑ گیا، بچہ سنتا نہیں، اس وقت تربیت کی ضرورت ہے۔ اور علماء تو فرمائے تربیت تو دیکھیے غوث اعظم ماں کے شکم میں 17-18 پارے یاد کر لیے۔ یہ تربیت کا اس وقت ہی جب بچہ پیٹ میں ہے تو تربیت گاہ شروع ہو گئی اس کی تربیت گاہ وہ ہے، وہیں سے تربیت جاری ہو گئی اس کی۔ مگر ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں، گھروں کے ماحول ہمارے بدل گئے، ہم نے قرآن کو پوری طرح چھوڑ دیا۔
حالانکہ آپ دیکھیں گے کئی الا ماشاء اللہ کئی ایسے ملیں گے جس نے قرآن کو سال 2 سال 3 سال 5 سال نکل گئے، ہاتھ بھی نہیں لگائے، کیونکہ پڑھنا نہیں آتا اس لیے ہاتھ نہیں لگائے۔ کچھ کئی سال گزرے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ملیں گے جو سال میں ایک بار ہاتھ لگاتے ہوں گے، کچھ ایسے ملیں گے جو مہینے میں ایک بار، کچھ ایسے ملیں گے جو ہفتے میں ایک بار۔ کسی کی زندگی گزر گئی ہوں گی قرآن کو ہاتھ لگائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، میں نے ہر جگہ پہ یہ بات بولتا ہوں، دل کو جگانے کی بات ہے۔ ہم لوگ ہمارے گھروں میں پہلے دیکھتے تھے قرآن کو اوپر رکھتے تھے، کچھ ایسے سلف بنا کر جو ہے قرآن کو اوپر رکھا جاتا تھا، اور کہ بچے ہاتھ نہ لگائے، بے ادبی نہ ہو، بچوں کا ہاتھ نہ جائے۔ وہ قرآن ابھی اتنی اوپر ہو گیا کہ بڑوں کا بھی ہاتھ نہیں جا رہا، اتنی اوپر ہو گیا بڑوں کا بھی ہاتھ نہیں جانا۔ قرآن اتنی اوپر ہے، اور دیکھیے اپنے گھر میں، دیکھیے ہمارے گھر میں ٹی وی کا ریموٹ کہاں ہے؟ کتنی بار ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہمارے ہوتا ہے۔ کیوں نہیں زوال مسلمانوں پر رہیں گا؟ کیوں پستی کی طرف نہیں رہیں گے؟ ہم گھر میں برکتوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے گھر میں نہ جانے کیا کون سی چیزیں برکت کے لیے لگاتے۔ ہم نے راستہ بدل لیا ہم نے۔ ہمارے گھر میں قرآن کھلتا نہیں، مصلی بچتا نہیں، وہ گھر میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں نمازیں پڑھتے نہ ہو، وہ گھر میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ تو معاشرہ سدھارنا ہے۔ وجوہات تو بہت ہے، آپ جتنے بھی وجوہات دیکھیں گے سارے وجوہات مسلمان اس سے گزرا ہے۔ سب سے پہلے تو موبائل ہے، معاشرہ بگڑنے کی وجہ موبائل بھی ہے۔ کئی وجہ بتائیں گے، کئی وجوہات ہیں اس کے کہ جو معاشرے میں اتنی بگاڑ آ گئی۔ آج کل کے لڑکوں کو آپ دیکھو، ان میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ ایمانی جذبہ نہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے مومن بنا دیا، مگر یہ یاد رکھنا یہ وعدہ اللہ نے لیا نہیں کہ جو مومن ہے وہ مومن مرے گا۔ اس کے لیے محنت و مشقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہے، اس کے لیے دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ دل پہ یہ اگر زنگ چڑھا ہے گناہوں کا تو خطرہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ مومن ہے تو مومن ہی مرے، یہ ضروری نہیں۔ اپنے ایمان کو سلامتی ایمان کی چاہتے ہو تو اعمال اچھے کرو۔ حدیث مبارک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک گناہ کا سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، جتنے گناہ کریں گا وہ ڈاٹ، وہ کالا نقطہ بڑھتا رہے گا، اور حتی الامکان ایک ایسا وقت آئے گا کہ پورا دل کالا ہو جائے گا، پورا دل کالا ہوگا۔ پھر جب دل کالا ہو جائے تو اس پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، جب دل کالا ہو جائے۔ اور خطرہ ہے کہ جب دل کالا ہوگا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، یہ خطرہ ہے کہ نہ ملے اسے۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ یہ جو آج کا معاشرہ ہے، آج کے معاشرے میں ابھی میلاد النبی گیا ہے، اس میں کئی باتیں معاشرے میں ایسی نظر آتی ہے۔ پھر ابھی یہ 11ویں ہے، ابھی آراس ہے، عرس مبارک ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ہمیں معاشرے کو سدھارنا ہے تو خود سے ہی شروع کریں گے۔ پہلے خود کی تربیت کر لیں، پھر اپنے گھر میں اپنے اولادوں کی تربیت۔ ہم جب تک نمازی بنیں گے نہیں، ہمارا بیٹا نمازی بننے والا نہیں۔ ہم نے ہمارے بچوں کو وہی سکھایا جو ہم نے بچپن میں سیکھے، وہی بچہ دیکھ کر سیکھ رہا ہے۔ اور آج تو اور بگڑ گیا ماحول، ٹوپی داڑھی کی بھی عزت نہیں، کوئی سفید داڑھی بھی ہو اس کی بھی عزت نہیں۔ اللہ کے حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی سفید داڑھی والے کا احترام کرنا گویا اللہ کا احترام کرنا ہے، مگر آج بوڑھے کی بھی بے عزتی، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نوجوان اپنے منہ سے نکال دیتے۔ یہ حالات ہمارے کیوں پستی کی طرف مائل نہیں ہوں گے مسلمان؟ زوال ہم کو پکڑ لیا ہے پوری طرح، کیونکہ ہم نے سنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم سمجھ رہے کامیابی یہ ہے، یہ کامیابی نہیں جو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ یہ بالی ووڈ کے ہیرو کو اپنا آئیڈل بنا لیے،
کیا حالات ہے مسلمانوں کی؟ فخر کر رہا ہے مسلمان کہ 6 بجے وہ تھیٹر پہ جا کے کھڑا ہے، بچہ مسلمان کا بچہ فخر کر رہا ہے فرسٹ شو دیکھ کے آیا ہوں میں۔ فخر تو اس کو اس بات پہ ہونا تھا کہ میں نے 40 دن پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، فخر اس بات پہ ہونا تھا کہ میری ایک جماعت نہیں چھوٹی، فخر اس بات پہ ہونا تھا کہ تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی، مگر فخر کر رہا ہے ٹکٹیں خریدنے پر، موویز پکچر دیکھنے پر۔ کہاں سے زوال نہیں پکڑے گا؟ کیوں مسلمان زوال میں نہیں ہوں گا؟ اللہ کے حبیب نے کئی راستے بتائے، سماج کو سدھارنے کے بھی راستے بتائے، اور جتنے راستے اللہ کے حبیب نے بتائے ہیں نا سدھار کے، وہ سارے مسلمان کر رہے ہیں، وہ سارے مسلمان اس پر ہی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اپنا خیال کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، ہر ایک کو قیامت میں اللہ سوال پوچھنے والا ہے، ہر ایک کو اس کا جواب خود کو دینا ہے۔ میں نے دنیا میں کرا کیا ہو، کمایا کس طرح، خرچ کس طرح کیا، معاشرے کے لیے، زمانے کے لیے، لوگوں کے لیے، قوم کے لیے میں نے کیا کیا، میرا کتنا حصہ وقت کا لگا، مال کا لگا، یہ سب قیامت میں اللہ پوچھیں گا۔ نہیں کچھ تو اولاد کے بارے میں تو اللہ ہم سے سوال ضرور کرے گا کہ تو نے اولاد کو کیا سکھایا، تو نے اولاد کو کیا پڑھایا۔ نظام دیکھیے، اللہ کے حبیب تربیت کا نصاب سکھا رہے پوری امت کو، اور ہم نے وہ سیکھے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے اولادوں کی بچوں کی تربیت کی ہی نہیں، مسجد کا راستہ ہم نے اپنے اولادوں کو دکھایا ہی نہیں، اسی لیے زوال کی طرف ہے۔ آج موبائل دیکھیے، موبائل، وہ کسی مقرر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ دور حاضر میں جو ہے نیکی کرنا بڑا آسان ہے، کسی کو مومن کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ مشکل جو ہے گناہ سے بچنا ہے، مشکل کام جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے، وہ بچ کے دکھاؤ۔ موبائل ہاتھ میں ہے، نہ جانے کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ زوال کی طرف ہے، ہم لوگ اپنے اسٹیٹس پہ گانے رکھنے کے لیے بھی نہیں ڈرتے، ایسی چیزیں اپنے اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں، اور نہ جانے خود تو گناہ گار، اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ سب بھی گناہ گار۔ اس میں لوگ کفریہ گانے بھی رکھتے ہیں، نہ جانے کتنا کا ایمان نکل گیا ہو، اور شان بھی سمجھتے اس میں اپنی شان سمجھتے ہیں۔ یہ حالات جو ہے نا مسلمانوں کے، یہ تبدیل ہوں گے، یہ اس وقت ہوں گے جب وہ قرآن و سنت کے راستے پر آ جائے، حلال و حرام و حلال کی تمیز اس میں آ جائے، اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق اگر زندگی انہیں گزارا تو وہ پھر سے مسلمان کو وہ عروج مل سکتا ہے جو پہلے مسلمانوں کا تھا۔ لوگ فیصلے کرنے مسلمانوں کے پاس جاتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو۔ ایک بزرگ کے دور میں ایسا حال تھا مسلمانوں کا کہ اب وہ اس وقت پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، تو آپ سوچے ذرا، تھوڑا توجہ بھی دے اس بات پہ۔ پرنٹنگ کا زمانہ اس وقت نہیں تھا، ہاتھوں سے قرآن لکھا کرتے تھے، اور بڑا وقت گزرتا تھا لکھنے کو۔ تو ایک محلے میں ایک قرآن، ایک محلے میں ایک قرآن، ایک مسجد میں ایک قرآن، پڑھنے والے کی باری آتی تھی، باری سے پڑھیں گے، کوئی بھی کبھی بھی آ کے پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ایک ہے، قطار لگی ہوتی تھی کہ اس کے بعد میرا نمبر، میرے بعد اس کا نمبر، اس کے بعد اس کا نمبر، قطار پڑھنے والوں کی تھی، اور قرآن ایک تھا۔ آج قرآن قطار میں آ گیا، اس کو پڑھنے والے نہیں۔ دیکھیے مسجدوں میں کتنے قرآن ہیں، گھروں میں ہے، دکانوں پر ہے، کتنی جگہ پہ قرآن ہے، کتنا آسانی سے قرآن ملتا ہے، پڑھنے والے نہیں۔ حالانکہ وہ قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اسے چومنا بھی ثواب ہے، اسے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ نہیں بھی آتا ہو تو کم سے کم قرآن کو لے تو سکتے ہو، کوشش تو پڑھنے کی کر تو سکتے ہو۔ ہم نے قرآن کو بھول دیا، قرآن کے راستے سے ہم بھٹک گئے۔ اللہ کے حبیب ہمیں درس دے رہے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، یہ درد جب تک جاگے نہیں نا۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کسی میری امت میں کسی امتی مسلم امت کا درد نہ ہو، وہ میری امت سے نہیں۔ اگر اس کے دل میں امت کا درد نہ ہو، درس دے رہے اللہ کے حبیب ہمیں، اور ہم مسلمانوں کو پست کرنے میں لگے۔ سارے مسلمان کے نوجوان لڑکے جو سمجھ رہے ہیں، اپنے حالات کو عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ قبرستان کا بھی انہیں راؤنڈ مارنا چاہیے، قبرستان کی بھی زیارت کر کے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت ابراہیم بن ادہم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا ان کے شہر میں جا کے کہ بستی کہاں ہے. حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھتا ہے بستی کہاں ہے, تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا. اس کو بہت غصہ آیا. پھر بعد میں جب حضرت ابراہیم بن ادم سے اس کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیوں کیا کہ بستی یہاں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ تو مسافر خانہ ہے. جو بستی ہے یہ تو مسافر خانہ ہے, اصل بستی تو یہ ہے, یہاں ہمیشہ رہنا ہے. کب تک رہنا ہے وہ اللہ رسول جانتا ہے. تیاری تو یہاں کی کرنی ہے, تو ہر ایک کو عبرت حاصل کرنی ہے قبرستان سے. سارے نوجوانوں کو دعوت ہے کہ اپنا حال خود دیکھ لے. موت نہیں, سفیدی آنے تک انتظار نہیں کریں گی. جب ہماری کتاب میں لکھا ہوگا تب ملک الموت آ کے لے جائیں گے ہماری روح. جانا تو ہے, سامنا قبر کا کرنا تو ہے. تو معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص نوجوانوں پر. اور یہ لگام کسنے والے اپنے ان کے ماں باپ ہے, والدین ہیں, کہ اپنے بچوں پہ لگام کسے, ان کو دین بتائے, حرام و حلال کی تمیز بتائے, سارے آداب احترام سکھائے, سنت کے مطابق بتائے, فضیلتیں بتائے, ان کو سکھائے سب کچھ. ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہی نہیں, ضد پوری کرنے میں بچوں کے لگے, ارمان پورے کرنے میں لگے. تو یہ حال آ چکا ہے قوم کا, مسلمانوں کا. ضروری ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک بڑی نصیحت آموز بات ہے کہ جب کوئی ہمارا دوست یا مومن یا کوئی رشتہ دار کوئی بھی جب مرے, ہم جنازے میں جب شریک ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں مرا ہوں. جب اسے نہلایا جائے تو سمجھنا مجھے نہلایا گیا. جب اسے کفنایا جائے تو سمجھنا مجھے کفن پہنایا گیا. جب اس کی نماز جنازہ ہوئی تو سمجھنا میری نماز جنازہ ہوئی. جب اسے قبر میں ڈالا گیا تو سمجھنا مجھے قبر میں ڈالا گیا. جب مٹی ڈال دی گئی, آگے فرماتے کہ جب لوٹیں گا تو سمجھ لے اللہ نے پھر ایک موقع دے دیا. یہ ہونا تو ہے, مرنا تو ہے, نہلانا ہے, کفنانا بھی ہے, نماز جنازہ بھی ہے, اٹھا کے قبرستان لے جانا بھی ہے, قبر میں تجھے ڈالنا بھی ہے, مٹی بھی ڈال دی جائیں گی. جب موقع نہیں ملے گا, اب موقع مل گیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اب سنت کے راستے پہ آ جا, اب اچھے اچھے کام کر لے. یہ معاشرہ اگر ہم سدھارنا چاہتے, خود کی تربیت کی ضرورت ہے. آج بہت مسلمان میں درد ہی نہیں رہا, وہ درد ہی ختم ہو گیا. ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ پہلے کچھ تو درد تھا, ایک اگر محلے کا بھی کوئی بیمار پڑے تو اس کے لیے دعا ہوتی تھی, اس کے لیے عیادت کے لیے دواخانے میں جاتے تھے. آج تو جو زیادہ کلوز ہوگا یا زیادہ قریبی والا ہوگا یا زیادہ مالدار و شہرت والا ہوگا, اس سے تعلقات ہم مینٹین کرتے ہیں. ایمان کی پہچان نہیں, اسلام کی پہچان نہیں, کلمے کی پہچان نہیں. دیکھیے ہمارے جو حال ہے نا محلے کے, جتنے بھی پونا میں آپ کو اطراف کے محلے کے معلوم ہوں گے. آخری بات بتا دو, جذبہ دیکھیے کہاں استعمال کر رہا ہے مسلمان کا بچہ, کہاں جذبہ استعمال کر رہا ہے. طاقت بھی ہے, پاور بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اپنی پوری طاقت, قوت, جذبہ, اپنا پاور سب دکھانا چاہتا ہے, مگر شرط یہ رکھا ہے اس نے کہ سامنے مسلمان ہو. وہ یہ سب مسلمان کو دکھائیں گا, گالیاں مسلمان کو دیں گا, پاور مسلمان کو دکھائیں گا, ماریں گا, ہاتھ اٹھائیں گا مسلمان کو, غیر کو نہیں. وہاں تو دوسری باتیں کریں گے. یہاں اپنا پاور دکھانے کے لیے سامنے مسلمان چاہیے اس کو, وہ مسلمان کی مدد نہیں کرے گا. اور یاد رکھنا طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے, طاقتور وہ ہے اس کا ایمان کامل ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رہنے کے باوجود معاف کرے. اس کا ایمان کامل ہے, بدلہ لینے کی قوت ہے اس میں, مگر وہ مسلمان سمجھ کے معاف کرتا ہوں. اور ایسے ہی انسان کو معاف کرنا چاہیے جس طرح میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کروانے والا ہے. تو معاشرے کی اچھا بگڑنے کی وجوہات بہت ہے, صرف موبائل نہیں ہے, بہت زیادہ وجوہات ہے. بس اتنا ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں اس کو سمجھ کے عمل کرنے کی اس میں ضرورت ہے, اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں منع فرما دی ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو حلال ہے اسے کرو, حرام سے رکو.
اس سے بچو. اپنے بچوں کو حلال غذا کھلاؤ. حلال ہم کماتے بھی ہیں، محنت کرتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو وہ کھلاؤ، ان کو دین کا راستہ دکھاؤ، ان کو مسجد کا راستہ دکھاؤ، اچھی طرف ان کو لانے کی کوشش کرو. مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. ورنہ حال پھر ویسے ہی جو چل رہا ہے نا، بچے جمعہ کو بھی نہیں آتے ابھی قبرستان. ہم کیا اولادوں پہ بھروسہ رکھیں؟ وہ جمعہ کو بھی نہیں آتے. شب برات تو شب برات. پھر ہم تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم تو دیکھتے بھی ہیں، کائے قبر تو وہ جھاڑ کے نیچے، دیوار کے پیچھے تلاش کر ڈھونڈتا ہے، وہ اس کو معلوم ہی نہیں. اب سال میں ایک بار آیا تو کیا معلوم ہوگا، سب بھول جاتا ہے وہ. اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ معاشرہ، یہ اللہ کے حبیب نے جیسا بنایا جو معاشرہ، جو مسلمان، جو جذبہ تھا ان کا، وہ پھر سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ خود سے ہے. اس کے لیے ایک ہی وجہ ہے جو علماء نے بتائے، بڑے بڑے اکابرین بتاتے ہیں کہ ایک ہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے نا انکساری سیکھ لے، اور جو روزانہ رات میں جب بھی وہ سوئے کلمہ پڑھ کے سوئے، استغفار کر کے سوئے. یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی سے بھی معافی تلافی کر کے سوئے. پتہ نہیں صبح آنکھ کھلتی یا نہیں کھلتی. اللہ کے حبیب کا حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی. آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہے، اس پہ جنت واجب ہو گئی. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے میں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے راستے پہ چلنے کی، اسی پہ رہنے کی، اور اسی پہ رہتے ہوئے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.